اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو آج کی شب مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس رات کو ہم قیام کریں، عبادات کریں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اسی حوالے سے بزرگوں کی روایات کے مطابق جو نفلی نماز ہے ترقی رزق کے لیے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد درود شریف 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رزق میں ترقی کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دعا قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ جو نفلی نماز ہے عذاب قبر سے نجات کے لیے اور بہشت میں داخل ہونے کی خوشخبری کے لیے، آپ نے 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول کرے، آمین۔ شعبان کی 15ویں شب کو سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ترقی رزق ہوتا ہے، درازی عمر، اور ناگہانی آفتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ضرور کریں اور 3 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں۔ اس کے علاوہ سورہ دخان 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور یہ جو سورت ہے اس کو پڑھنے والے کی 70 حاجات دنیاوی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اپنی خاص نظر کرم رکھے اور اپنی رحمت کے سائے سے ہمیں محروم نہ کرے، اور ہمارے ملک پاکستان پر خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں مشکل وقت سے نکالے۔ اس رات خوب دعائیں کیجیے، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں ہوتی، اور اگر وہ قبول نہیں ہوتی تو ان کا اجر ضرور ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر نعم البدل عطا کرتا ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم۔